عاشقان اہل بیت اطہار، گدایان غوث الورا و جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ جمعے کے دن دلوں کے چین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا اس مناسبت سے آپ کا خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس جامعہ رضویہ منظر اسلام، درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، چند الفاظ عقیدت و حقیقت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ ارباب عقیدت کو یاد رہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو ہوئی۔ ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی، چنانچہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی سرخ مٹی عطا کی اور ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ گویا کہ رسول پاک 56 سال بعد کی شہادت بھی دیکھ رہے تھے اور اس مٹی کا خون ہونا بھی دیکھ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور دنیا کے تمام حالات ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ ایک مقام پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا، پھر میں نے جو ہو چکا اسے بھی جان لیا اور جو ہونے والا ہے اسے بھی میں نے جان لیا۔ اس سے بڑی علم غیب کی دلیل اور کیا چاہیے کہ سرکار نے امام حسین کی شہادت بھی بتا دی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ لہذا 41 ہجری کو امام حسن نے اپنی خلافت سے دست بردار ہو کر مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو آپس میں کٹنے مرنے سے بچا لیا اور ایثار کی ایسی شاندار مثال پیش کر دی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک نے تقریباً 38 سال پہلے ہی اس کی خبر دے دی تھی۔ یہ ہے میرے رسول کے علم غیب کی روشن دلیل، اور جو نہ مانے وہ ہے بڑا ذلیل۔ یاد رہے امام حسن 15 رمضان سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام حسین سے عمر میں تقریباً 11 مہینے بڑے تھے۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ سر سے سینے تک امام حسن اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور سینے سے پیر تک امام حسین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ غور فرمائیے اللہ کی قدرت اور اس کی شان ملاحظہ کیجئے کہ امام حسن سر سے سینے تک رسول پاک کے مشابہ اور امام حسین سینے سے پیر تک رسول پاک کے مشابہ۔ اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ایک ربائی میں قلم بند فرمایا۔ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے
اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ امام حسین کل 3 بھائی تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن، اور امام حسین کی 3 بہنیں تھیں، نام وہی جو رسول پاک کی شہزادیوں کے تھے، یعنی زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں، 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں۔ شہزادوں کے نام اس طرح ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ شہزادیوں کے نام سیدہ فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ سرکار کی 7 اولادیں ہیں، ان میں 6 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ صرف ایک شہزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ صاحبزادی رسول خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بھی 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے اور بھی شادیاں کی تھیں۔ مولا علی کے تمام شہزادوں کی تعداد 15 اور شہزادیوں کی تعداد 17 ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو، اہل عقیدت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے نبی اور نبی کے گھر والوں کے حالات ہیں، انہیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل انہی 2 شہزادوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے چلی۔ چونکہ رسول پاک نے ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ہذان ابنایا، یہ دونوں یعنی حسن حسین میرے بیٹے ہیں، لہذا انہی کی نسل رسول پاک کی نسل قرار پائی۔ ارباب عقیدت کو یاد رہے کہ امام حسین کی پاک بیویوں کی تعداد 5 ہے۔ امام حسین کی بیویاں 5 تھیں، جن سے 6 شہزادے اور 3 شہزادیاں تولد ہوئیں۔ لیکن یاد رہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل صرف سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی۔ باقی اور 5 شہزادے جن میں سے کچھ طبعی موت امام حسین کی حیات پاک ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ میدان کربلا میں امام حسین کی نگاہوں کے سامنے جام شہادت سے سرفراز کیے گئے، کربلا معلی میں شہید ہوئے۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا معلی کا خونی سانحہ پیش آیا۔ امام حسین نے اسلام کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، اور آخر میں حق و انصاف کی سربلندی اور ظلم و طغیان کی سرکوبی کے لیے 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر پاک میں اپنا گلا کٹا کر امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خون تو بہا سکتے ہیں، مگر ظالم و ستمگر، زانی و عیاش، شرابی و بدکار اور فاسق و ناہنجار کے ناپاک ہاتھ میں اپنا طیب و طاہر ہاتھ دے کر اس کی بیعت قبول نہیں کر سکتے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ آج ہمیں کربلا والوں کا کردار و عمل اپنانا چاہیے۔ انہوں نے فاسق و پاپی کی بیعت قبول نہیں کی، ہمیں بھی فاسق و فاجر کو امام و پیشوا اور اپنا پیر نہیں بنانا چاہیے۔ کربلا والے ظلم و طغیان کے خلاف نبرد آزما ہو گئے اور اپنا سب کچھ رضائے مولا اور ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ ہمیں بھی ظلم و تشدد اور ظالم و ستمگر حکمرانوں کے خلاف حق گوئی کے لیے تیار اور اسلام کی سربلندی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ کربلا والے ایسی سخت مصیبت کی گھڑی میں بھی صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے۔ ان کی پردہ نشین اور باحیا عورتوں کے لبوں پر ذکر و شکر کے علاوہ کوئی غیر اسلامی غیر اخلاقی کلمہ نہیں آیا۔ ہمیں بھی مصیبت و علم کے وقت کربلا والوں کا راستہ اور ان کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ کیسی ہی مصیبت ہو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی دامنگیر ہو، کسی قسم کی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ہمیں کربلا والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ان کے جوان بھتیجوں اور بیٹوں کے تڑپتے ہوئے لاشوں کا تصور کرنا چاہیے کہ کیسی قربانیاں کربلا میں پیش کی گئیں حق و انصاف کے لیے۔ اگر ہم کربلا کا تصور رکھیں گے تو ہمیں راحت ملے گی، ہمیں سکون ملے گا۔ انہوں نے ایسے مصیبت کے عالم میں کہ بھائیوں کی لاشیں کربلا کی زمین پر پڑی تڑپ رہی ہیں، بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، خون کی بارش ہو رہی ہے، دانا پانی سب کچھ بند ہے، 6 مہینے کے شیرخوار بچے بھی تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ چکے ہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ ایسے عالم میں بھی انہوں نے نماز و تلاوت کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہم اگر سچے ان کے وفادار اور سچے ان کے عاشق و جانثار ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے پابند رہیں، تلاوت کے عادی رہیں اور اسلام کے تقاضوں پر عمل پیرا رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اسلام پر احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا، ساری انسانیت پر احسان کیا۔ انہوں نے ظلم کا سر قلم کیا اور انصاف کو عزت بخشی۔ انہوں نے جبر و استبداد، فسق و فجور اور شراب و زنا کے خلاف تلوار اٹھائی اور حق کا بول بالا کیا۔ یہ دنیا کبھی ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ ان کا احسان منبر و محراب پر ہے، تکبیر کی صداؤں پر ہے، کلمہ طیبہ کی آبرو پر ہے، ساری کائنات پر ہے۔ خدائے پاک ہمیں ان کا سچا وفادار بنائے اور ان کے کردار و عمل پر چلنے کی، ان کا راستہ اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔ فیضان اہل بیت اطہار زندہ باد۔ السلام علیکم۔